السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری دوستو، اللہ کے ولی حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انوار شاہ ولایت میں سے آج جو آپ کے سامنے میں ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، صفحہ 158 اور ٹائٹل حضرت علی علیہ السلام قبر حسین علیہ السلام کی جگہ پر۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ترجمہ: سوال شہادتین سواد 31 خصائص کبریٰ، جیم 72 سواد 26 دلائل ابو نعیم، سواد 509 سوان کربلا 72 سوائق مورکا، سواد 192۔ ترجمہ: حضرت اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ قبر حسین علیہ السلام کی جگہ آئے تو فرمایا، یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ کہ ان کے کھچاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ کتنے جوان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کھلے میدان میں قتل کیے جائیں گے، اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے۔ علاوہ ازیں کثیر روایات پائی جاتی ہیں۔ حضرات محترم، ان تمام روایات سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان فرما دیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو بھی اپنے لگتے جگر کی شہادت کا علم تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، بلکہ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی آل و اصحاب میں سے کسی نے بھی یہ دعا نہ کی کہ اے اللہ کربلا کے اس امتحان سے بچا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کنز العمال جیم 3 سواد 29۔ ترجمہ: دعا زیادہ کرو، بے شک تمہاری دعا قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو ان میں سے کسی ہستی نے اس قضا کے ٹلنے کی دعا نہ فرمائی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ حالانکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہو تو قبلہ بدل دیا جائے، چاند چر جائے، سورج پلٹ آئے، گویا کہ کائنات کی بنفسیں آپ کے اشارے پر چلیں، کائنات کی ہر شے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طالب ہو، بلکہ خدا تعالی رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہو، مگر واقعہ کربلا سے آل کو بچانے کے لیے دعا نہ ہو۔ وہی کھلی رب اس بارے وچ ظاہر کیتا حالا، وہی کھلی رب اس بارے وچ ظاہر کیتا حالا، جبرائیلی حال سنایا پاک شہادت والا، اور فرشتیاں نے بھی کیا اس دا پتہ نشانی، تھا مکان سب ظاہر کیتا قدرت پاک ربانی، کربل والا نہ بتایا دسیا وقت زبانہ، 60 برساں سن ہجری اندر ہوسی قتل یگانا، اندر جنگ صفین علی اسد اللہ پتہ سنایا، ہووے حسین شہید اتھائیں سارا حال بتایا، شاہ حسین ڈگے گا اتھے بیسن اٹھ اتھائیں، اتھے تمبو خیمے لگ دسیاں سبے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ماورائے عقل ہے۔ جب کاملین کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے تو حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام علیہا، امام حسن اور خود امام حسین علیہ السلام ہی دعا فرما دیتے تو کافی تھی، مگر کسی نے بھی دعا اس لیے نہ فرمائی کہ یہ راضی
برزائے الہی تھے اور انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے، اور جب اس کے بندے امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا پارہ 20 العنکبوت آیت 1 تا 3، ترجمہ: کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا آل عمران آیت نمبر 142، ترجمہ: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ان آیات بینات سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال کر انہیں مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے اور جھوٹے سچے کی پہچان امتحان سے ہی ہوتی ہے، اور ہر شخص کا امتحان ان کی ایمانی حیثیت کے مطابق ہے۔ جس قدر کوئی دین و ایمان میں مضبوط ہوگا اسی قدر اس کے امتحان میں سختی ہوگی۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام کا ہے، ان کے بعد صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ لوگوں کا جو ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی لیے امام عالی مقام اور ان کے رفقاء اکرام علیہم الرضوان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہو گئی، مگر آپ نے راضی برضا ہو کر امتحان میں کامیابی و کامرانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو تا قیامت باقی رہے گی۔ ثابت ہوا زبانی دعویٰ ایمان و اسلام ہی کافی نہیں، بلکہ طرح طرح کے حوادث و مصائب سے گزر کر مقام قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے، اللہ کے ان پیاروں نے کتنی مصائب جھیلیں، اور مصائب جھیلنے کے بعد ہمیں دین اسلام پھلا پھولا دیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی قبر کو روشن کرنے کا سامان پیدا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔